آپ دیکھیں اس دعوت العشیرہ میں آپ نے فرمایا ایکم یعاذرونی علی ھذا الامر، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس کام میں؟ تو 10 سال کے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں انا یا رسول اللہ۔ اللہ یا رسول حتیٰ میں نے کتاب میں عجیب داستان دیکھی کہ ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، واہ 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 واہ۔ ابھی سرکار فرمائیں گے کہ میں رسول ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی میری اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے، اور ایک طویل حضرت کے القابات ہیں جو آپ نے اس وقت میں آپ کو دیے۔ بچپن میں نبی پر بچوں نے حملہ کیا، مکے کے بچے مشرکین اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے، ظاہر ہے بچوں کی لڑائی کو تو پھر نظر انداز کیا جاتا ہے، بچوں نے مارا تھا جی، اب نبی اگر بچے کو اس کا جواب دیں تو کہیں جی بچے کو مار دیا، تو یہ ایک سیاست تھی اس وقت کے مشرکوں کی، شرارت تھی، جہالت۔ اور ایسے میں اب ایک سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا بچپنا کیا فلسفہ، لہٰذا مولا علی جواب دیتے تھے نبی کے دشمنوں کو، جو بچے نبی کو اذیت پہنچاتے تھے حضرت علی اس کو جواب دیتے تھے، اگر بچوں کی لڑائی ہے تو علی بھی بچہ شامل کر دوں، علی بھی بچہ۔ یہ نشان بدر تک گئے تھے جی، یہ زخم تو پرانے رہے نا، اور کہا جب حضرت امام حسین نے کربلا میں پوچھا تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ ہم علی شریعت غیرتھا، میں نے شریعت بدل دی، میں نے سنت بدل دی، میں نے کوئی دمائے خون ناحق گرایا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا بغضا لابیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں مارنے آئے تمہیں۔ وہ جو بغض چلا ہے مولا علی کا، وہ جو بچپن سے خاندانوں میں منتقل ہو گیا مولا سے، نفرت اور حسد اور بغض، مگر علی تو اللہ کی خاطر کام کر رہے تھے، لہٰذا علی بن ابی طالب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جو اللہ کی خاطر جیتا ہے وہ ساری دنیا کو راضی نہیں کرتا، صرف اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اللہ کو پا لیا پھر ساری دنیا آج دیکھ رہے ہیں آپ 1400 سال گزرنے کے بعد علی علی ہے۔ واہ واہ، علی کا علیہ السلام کا جو ایک وجود ہے، ان کا جو ایک مقام ہے، وہ بہرحال قابل رشک ہے عالم اسلام کے لیے۔ بچپن سے لے کر آخر تک آپ نے مولا علی کو اپنے قریب رکھا اور جو آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ ایک روایت سن لیجئے سرکار کی حدیث، البتہ میں یہاں علماء کرام کے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے ساتھ اور کوئی حدیث ایسی بیان نہیں کروں گا، الحمدللہ مطالعہ بہت کم بھی نہیں ہے اگر زیادہ کا دعویٰ نہ کیا جائے، تو وہ حدیث اہل سنت کی کتاب میں بھی ہوگی اور شیعہ کتاب میں بھی ہوگی، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات ہوگی ماشاءاللہ۔ سرکار دو جہاں کی ایک حدیث ہے، یا علی انتا بمنزلتی منی کالراس من الجسد، یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کو بدن سے ہوتی ہے، اور ہمیشہ سر سے بدن پہچانا جاتا ہے، تمہارے ذریعے میں پہچانا جاؤں گا۔ انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، جو 80 جنگیں سرکار نے لڑی، یا سرکار پر سرکار نے جواب دیا، اس کا دفاع کیا، اور فرمایا تم تعویل کی بنیاد پر جنگوں کو لڑو گے، تمہارے انداز سے میری زندگی کی تفسیر مکمل ہوگی، میری سیرت مکمل ہوگی تمہاری انداز زندگی سے۔ پھر آپ نے ایک حدیث تشبیہ میں ایک عظیم قول ارشاد فرمایا ہے، تاریخ ابن عساکر ہمارے بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے، اور اس میں حضرت فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی شکرہ والى ابراہیم فی خلعتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ والى یوسف فی حسنہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کی شکر میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، یوسف کو ان کے حسن میں دیکھے، سارے نبیوں کے کمالات کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، نبی فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی کو دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات ایک جگہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بحث رہے گی کہ رضی اللہ بولا جائے یا علیہ السلام بولا جائے یا کرم اللہ وجہہ بولا جائے، نبی تو فرما رہے ہیں سارے نبیوں کا خلاصہ علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ حضرت علی کو صرف علی بولا جائے۔